السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم سلطان عبدالحمید ڈرامے کی کہانی جانیں گے۔ اس سے پہلے بھی میں 2 ویڈیوز اس پر بنا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو وہ بھی ضرور دیکھ لیں۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو پارٹ 2 میں ہم نے آخر میں دیکھا تھا کہ شہزادہ عبدالقادر سے صباح الدین پیسے اور دستخط لے کر پاروس کا بھیجا گیا اسلحہ شہر میں داخل کروا دیتا ہے اور اسلحے کا مالک بھی بن جاتا ہے، جس کے بعد اس اسلحے کو ہرزل کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ تو آج ہم یہیں سے آگے کی کہانی جانیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ جو انگریز کمال الدین اور جلال نے اپنے ساتھ قیدی بنا کر لایا تھا اور عبدالحمید نے اس سے پوچھ گچھ کی تھی، اس کو قید سے آزاد کرنے برطانیہ کی طرف سے ایک معاون آتا ہے اور اس آدمی کو رہا کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، مگر تحسین پاشا یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ تمہارا جاسوس تھا اور وہ قاتل ہے، ہم ایسے ہی کسی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ ایک جگہ عمر محمود پاشا کو دیکھ کر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم حرام کو جانتے ہو؟ اس نے میری ماں کو قتل کیا ہے اور اگر تمہارا بھی اس میں ہاتھ ہوا تو میں نہیں دیکھوں گا کہ تم پاشا ہو یا کوئی اور۔ وہاں عمر محمود سے جھگڑتا ہے مگر یوسف عمر کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید بھی برطانوی نمائندے سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کا آدمی آزاد کر کے حوالے کر دیں گے، مگر دوستو یہاں سلطان ایک منصوبہ بناتا ہے اور اس آدمی کو پاشا کا لباس پہنوا کر دیگر پاشاؤں کے ساتھ اس کی تصویر بنا لی جاتی ہے۔ اسے کچھ وقت کے لیے ہی آزاد کر کے دوبارہ قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس قید برطانوی شخص کے بارے میں سلطان عبدالحمید محمود پاشا کو بھی آگاہ کر دیتا ہے کہ وہ یہاں قید ہے اور برطانوی نمائندہ اسے آزاد کرنے یہاں آیا ہے۔ محمود پاشا جب باہر جاتا ہے تو اسے وہی فوٹوگرافر ملتا ہے جس نے پاشاؤں کی اس قید برطانوی کے ساتھ تصویر بنائی تھی۔ محمود پاشا اس سے وہی والی تصویر لے کر برطانوی نمائندے کو دکھاتا ہے کہ تمہارے برطانوی آدمی کو عبدالحمید نے اپنا غلام بنا لیا ہے اور اب ہر حال میں ہمیں اسے قتل کرنا ہوگا، نہیں تو وہ بتا دے گا کہ وہ برطانوی شہری ہے۔ خیر اس کے بعد حرام عمر کے بھائی سے ملتا ہے اور اسے ایک تحریر دے دیتا ہے کہ جاؤ اور یہ عمر کو دے دو اور میں نے ہی تمہاری آسیہ خالہ کو قتل کیا ہے۔ عمر کا بھائی، اس کا بھی مجھے نام نہیں یاد، لیکن اگر یاد آیا تو میں یہاں پر لکھ دوں گا کہیں، وہ بھاگتا ہوا آ کر عمر کو اطلاع دے دیتا ہے کہ حرام راستے میں ملا تھا اور اس نے یہ تحریر دی ہے۔ اس تحریر میں ایک جگہ بتائی گئی تھی جہاں عمر کو بلایا گیا تھا۔ عمر کو غصہ آتا ہے اور اس کے بعد وہ پستول میں گولیاں ڈال کر حرام کی بتائی ہوئی جگہ کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ادھر دوسری طرف احسن محل سے بھاگ کر آنے کے بعد سارہ ہدایہ اور اپنے بھائی کو سلطان کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ اچھے انسان ہیں اور وہ کسی کو بے گناہ قتل نہیں کرتے اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مگر اس کا بھائی سمیر کہتا ہے کہ سلطان ہی میرے باپ کا قاتل ہے اور سارہ ہدایہ بھی سلطان کے خلاف ان دونوں کو بھڑکا رہی ہوتی ہے۔ سارہ ہدایہ کو دیا گیا نشہ روز بروز اس کے لیے تکلیف دہ ہوتا جاتا ہے۔ اس بار وہ بری طرح سے بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ طبیب آ کر سارہ ہدایہ کا علاج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو ایسے پودے کا زہر دیا گیا ہے جو کہ صرف سلطان کے باغ میں ہی اگتا ہے۔ سارہ ہدایہ کو اب سلطان عبدالحمید کی بات یاد آتی ہے کہ سارہ تم دوبارہ مجبور ہو کر اسی محل میں آؤ گی۔ اب شہر میں ہرزل اور آرمینیوں کا نمائندہ اسلحے کو چپکے سے شہر میں داخل کروا دیتے ہیں۔ اس بات کی خبر کہ شہر میں آرمینیوں کو اسلحہ ملنے والا ہے، یہ خبر محمد پاشا کو جب وہ جرمنی کے سفیر کے پاس تھے اس کو وہاں مل گئی تھی۔ یہ خبر وہ سلطان کو بتا دیتا ہے اور سلطان تحسین پاشا سے کہہ کر بندرگاہوں کی تلاشی کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ ادھر حرام کلیسا چرچ میں پہنچ کر یہاں کے محافظوں کو قتل کر دیتا ہے اور خود چھپ جاتا ہے یہاں پر۔ دوستو عمر بھی آ جاتا ہے یہاں، آگے یہ سارے لوگ مر چکے ہوتے ہیں۔ اب حرام چرچ کے باہر لوگوں کو جمع کر کے لے آتا ہے اور یوں یہ الزام عمر کے سر آ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ کلیسا کے باہر جمع ہوتے ہیں اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی دوران سلطان کا ایک سپاہی نقلی بم لے کر یہاں عمر کو بچانے آ جاتا ہے اور بم کو یہاں جلا کر اور عمر کو فرار کر کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ ثانیہ سلطان مقبولے کو اپنے گھر لے آتی ہے جہاں صباح الدین اور محمود پاشا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ خیر بعد میں محمود پاشا اور ثانیہ سلطان اس کو سمجھاتے ہیں کہ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اب تم اس محل کی بہو بننے والی ہو۔ شہزادہ عبدالقادر تک احسن پیغام پہنچاتی ہے کہ وہ زہر والا پھول توڑ کر یہاں بھیج دو اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ شہزادہ عبدالقادر وہ پھول توڑ دیتا ہے۔ اسی دوران سلطان بھی یہ منظر دیکھ لیتا ہے اور سخت غصے میں آتا ہے۔ سلطان برطانوی قید شہری جس کی تصویر لی گئی تھی اسے رہا کروا دیتا ہے، جس کے بعد وہ ایک ہوٹل میں اپنے برطانوی نمائندے سے ملنے جاتا ہے، مگر وہ برطانوی نمائندہ جس کو یہ خبر دی گئی تھی کہ برطانوی شہری غدار ہے تو وہ اسے یہیں قتل کر دیتا ہے، مگر اصل میں وہ غدار نہیں تھا۔
بلکہ یہ سلطان کا پلان تھا۔ تو اس کے بعد یہاں سلطان عبدالحمید کے سپاہی آ کر اس برطانوی نمائندے مسٹر ہربرٹ، جو کہ برطانوی قیدی آزاد کرنے آیا تھا، خود ہی قیدی بن کر محل میں قید ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایک شخص کا قتل کیا تھا۔ خیر اس کے بعد محمود پاشا ہرتل اور احرام کے پاس آ کر بتاتا ہے کہ سلطان نے برطانوی سیکرٹری مسٹر ہربرٹ کو قید کر دیا ہے کیونکہ اس نے اپنے ہی ایک بندے کو مار دیا ہے۔ اب ہم نئی چال چل کر یہ سارا اسلحہ دوبارہ سلطان کے حوالے کریں گے اور اس کے بعد اس برطانوی نمائندے کو آزاد کر کے برطانیہ روانہ کر دیں گے اور بعد میں سلطان سے زیادہ اسلحہ بھی منصوبہ بندی کے تحت لے لیں گے۔ ادھر سلطان مسٹر ہربرٹ سے کہتا ہے کہ یا تو تم برطانیہ چلے جاؤ جہاں وہ لوگ اب تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ تم نے برطانوی مار دیا ہے یہاں پر، یا تو تم سلطنت عثمانیہ کے شہری بن جاؤ اور یہاں کی عدالت میں تمہارا فیصلہ کیا جائے گا۔ وہ یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا شہری بن جاتا ہے، دستخط کر لیتا ہے اور اب سلطان اس سے کہتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ کیونکہ تم پر قتل کا مقدمہ ہے اور اس کے مطابق ہی تمہیں سزا ملے گی۔ اس کے بعد سلطان پاشاؤں سے پوچھتا ہے کہ دارالحکومت میں اسلحہ کیسے داخل ہوا۔ کسی بھی پاشا کو معلوم نہیں تھا کہ کیسے اور کون اس اسلحے کو دارالحکومت میں لایا ہے۔ سلطان ان پر غصہ کرتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہیں کیونکہ دشمن ہمارے گھروں تک پہنچ آئے ہیں۔ اس کے بعد محمود پاشا آ کر سلطان کو بتاتا ہے کہ اسلحہ کہاں ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ کل اسلحے کو آرمینیوں کو دینے کے لیے جنگلوں سے لے جایا جائے گا، اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وہ اسلحہ اپنے قبضے میں کر لیں۔ سلطان اس بات پر محمود پاشا سے کافی خوش ہوتا ہے۔ ادھر ملائکہ کے پیغام پر شہزادہ عبدالقادر پھول سمیر کو دے دیتا ہے مگر بدلے میں ملائکہ کو بھی محل لے جانے کی شرط رکھتا ہے۔ سمیر یہ پھول لے کر سیدھا سارا ہدایہ کے پاس پہنچتا ہے تاکہ اسے جلد از جلد اس بیماری سے نکالا جا سکے، مگر جب وہ سارا ہدایہ کے پاس آتا ہے تو حرام بھی سارا ہدایہ کے پاس کھڑا باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ تم بہت ہی شاطر عورت ہو، تم نے پہلے سمیر اور ملائکہ کے باپ کو قتل کیا اور اب ان کی جان کے پیچھے لگی ہو۔ سارا کہتی ہے کہ میں نے نہیں بلکہ پاروس نے ان کے باپ کو مارا تھا۔ یہ ساری باتیں سمیر سن لیتا ہے اور اسی دوران وہ ڈبہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے جس میں وہ پھول تھا۔ یہاں سارا ہدایہ حرام کو حکم دیتی ہے کہ سمیر کو قتل کر دو۔ حرام بالکل ایسے ہی کرتا ہے اور سمیر کو قتل کر کے کھڑکی سے نیچے پھینک دیتا ہے۔ حرام اور سارا اس کے بعد اسپتال چلے جاتے ہیں جہاں ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ علاج کرنے والا ایک ہی ڈاکٹر ہے یہاں جو کہ تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ ادھر راستے میں ہی شہزادہ عبدالقادر ملائکہ کو بتاتا ہے کہ میں نے سمیر کی کافی میں بھی وہی زہر ملایا تھا جو سارا ہدایہ کو دیا گیا ہے اور اس پھول سے صرف ایک ہی شخص کا علاج ہو سکتا ہے۔ تحسین پاشا بھی جب سے شہزادہ محل سے نکلا تھا تب سے ہی اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ خیر ملائکہ شہزادے کو یہیں چھوڑ کر بھائی سمیر کے پیچھے چلی جاتی ہے مگر آگے سمیر کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی اور وہ اپنی بہن کو سب سچ بتا دیتا ہے کہ سلطان عبدالحمید ہمارے والد کا قاتل نہیں ہے بلکہ پاروس نامی آدمی ہمارے باپ کا قاتل ہے اور سارا ہدایہ پر کبھی یقین مت کرنا اور حرام نے میرا یہ حال کیا ہے جو کہ سارا ہدایہ سے ملا ہوا ہے، اور یہ آخری الفاظ وہ کہہ کر شہید ہو جاتا ہے۔ عمر ملائکہ کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور سمیر کو خفیہ طور پر قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے تاکہ نوجوانوں کو معلوم نہ ہو کہ سمیر شہید ہو چکا ہے۔ سلطان بھی عمر کی دیکھ بھال اور حفاظت کے لیے اپنے سپاہی عبداللہ کو اس ذمہ داری پر لگا دیتا ہے کہ ہر وقت عمر کے ساتھ رہنا اور اس کی حفاظت کرنا، اور وہ آ کر یہ باتیں عمر کو بتا دیتا ہے۔ ہرزل اور کارسو بھی سارا ہدایہ کے گھر آتے ہیں مگر وہ گھر میں نہیں ہوتی۔ حرام بھی سارا ہدایہ کو اسپتال میں چھوڑ کر یہاں جاتا ہے اور پورے واقعے کا ان دونوں کو بتاتا ہے۔ کارسو یہ سن کر فوراً سارا ہدایہ کے پاس اسپتال چلا جاتا ہے اور اسپتال میں ڈاکٹر سارا ہدایہ کا علاج نہیں کرتے۔ ڈاکٹر آپس میں باتیں کرتے ہیں جو کہ سارا ہدایہ سن لیتی ہے اور اب سارا کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہ صرف سلطان نے مجھے زہر دیا ہے بلکہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے وہ سب سلطان کا منصوبہ تھا۔ وہ یہاں سے بھاگ کر باہر آ جاتی ہے جہاں کارسو سارا ہدایہ کو ملتا ہے اور سارا اب یہاں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ محمود پاشا اپنے گھر میں بیٹھ کر صباح الدین کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ تم ایک موٹی لڑکی سے شادی کرنے والے ہو۔ اتنے میں محل سے اس لڑکی مقبولہ کا جہیز بھی یہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر صباح الدین اس تمام واقعے کا ذمہ دار اپنی ماں ثانیہ سلطان کو قرار دیتا ہے کہ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے اور میں کبھی اس لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ عمر اب حرام کو ڈھونڈنے لگ جاتا ہے اور زینب کو ملائکہ کا خیال رکھنے کا کہتا ہے۔ عمر اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پتہ لگاتا ہے کہ حرام آخر کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ شہزادہ عبدالقادر بھی ساری بات کہ وہ چھپ کر ملائکہ کو پھول دے آیا ہے اور سارا واقعہ اپنی والدہ کو بتا دیتا ہے۔ سلطان عبدالحمید کا بیٹا برہان الدین بھی محل آتا ہے جو کہ شہزادہ عبدالقادر کا سوتیلا بھائی تھا
وہ عبدالقادر کی غلطیوں کے بارے میں عبدالقادر کو بتاتا ہے کہ تم نے جو تجارت کا مال شہر میں داخل کروایا ہے وہ دراصل اسلحہ تھا۔ عبدالقادر کو اب پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اب تک فراڈ ہو رہا تھا۔ خیر منصوبے کے تحت سلطان عبدالحمید اسلحے کی جگہ پر کمال الدین اور جلال کو بھیج دیتا ہے تاکہ وہ اسلحہ محل لایا جا سکے۔ یہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے، مگر اسلحہ اٹھاتے وقت جلال اور کمال الدین کی ہرزل تصویر لے لیتا ہے اور پھر اخباروں میں چھاپ دیتا ہے کہ سلطان عبدالحمید غیر قانونی اسلحہ دارالحکومت میں لایا ہے۔ ہرزل اس کے بعد زہرف جو کہ اسلحہ کی تجارت کرتا ہے اور اسی لیے دراصل یہ اسلحہ یہاں دارالحکومت لایا تھا، اسے میل میں عبدالحمید کے پاس بھیج دیتا ہے تاکہ عبدالحمید سے اسلحہ دوبارہ لیا جا سکے۔ عبدالحمید زہرف سے کہتا ہے کہ اسلحہ تو ہم آپ کو واپس کر دیں گے، لیکن اگر اس سے ہمارے کسی بھی شخص کو دارالحکومت میں یا پوری سلطنت میں کسی کو بھی نقصان پہنچا تو زندہ نہیں رہو گے تم۔ اور تحسین پاشا جب شہزادہ عبدالقادر کی حرکتوں کے بارے میں سلطان کو آگاہ کرتا ہے تو سلطان شہزادہ عبدالقادر کی مہر توڑ دیتا ہے کیونکہ یہ مہر دارالحکومت کے خلاف غلط استعمال ہو رہی تھی۔ سلطان عبدالحمید اپنے بیٹے برہان الدین سے ملتا ہے اور اس سے اس بات کا وعدہ لیتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو سلطنت تم سنبھالو گے اور ہمیشہ سچ اور ایمانداری سے کام کرو گے۔ محمود پاشا ایک کشتی والے کو لالچ دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جس کشتی میں پاشا آج رات جائیں گے اس میں سوراخ کر دینا۔ اصل میں محمود پاشا چاہتا تھا کہ اسلحہ ہم دوسری کشتی میں منتقل کر کے اس کشتی میں پاشاؤں کو مار دیں۔ محل میں جلال نعیمہ کو خط بھیجتا ہے کہ وہ نعیمہ کو پسند کرتا ہے اور اسی طرح کمال الدین بھی خدیجہ سے ملاقات میں خدیجہ سے کہتا ہے کہ وہ اسے پسند کرتا ہے۔ جلال یہ بات کہ اس نے نعیمہ کو خط لکھا ہے کمال الدین کو بتا دیتا ہے۔ اس کے بعد رات کو ہی جلال کشتی میں اسلحہ کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے کہ کشتی میں سوراخ نظر آ جاتا ہے۔ یہاں ایک دوسری کشتی آتی ہے جس میں سے لوگ اسلحہ لے کر جلال کو کشتی میں موجود سپاہیوں کو گولی مار کر شہید کر دیتے ہیں اور جلال بھی پانی میں گر کر شہید ہو جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید پر برطانوی پریشر مزید بڑھ جاتا ہے کہ مسٹر ہربرٹ کو فوراً رہا کر دیا جائے ورنہ ہم یہ تصویر جس میں آپ کے بیٹے سے منظور شدہ اسلحہ دارالحکومت میں لایا گیا ہے اسے برطانوی اخباروں میں چھاپ دیں گے۔ سلطان مسٹر ہربرٹ کو چھوڑ دیتا ہے اور شہزادہ عبدالقادر کی بھی کلاس لیتا ہے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں کیوں ڈالا اور یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ خیر اسلحہ دوبارہ ہرزل اور محمود پاشا کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ سارا ہدایہ کی حالت روز بروز خراب ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کاراسو اسے دوبارہ میل جانے کا کہتا ہے تاکہ عبدالحمید اس کا علاج کرے اور ہم پھر سے تمہیں میل سے آزاد کروا لیں گے۔ اور سارا ہدایہ دوبارہ عبدالحمید کے پاس آ جاتی ہے جیسا کہ عبدالحمید نے کہا تھا اور اسے قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ سلطان عبدالحمید تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ اسلحہ پہنچانے والا جہاز یا کشتی ڈوب چکی ہے اور تمام لوگ اور جلال شہید ہو چکے ہیں۔ جلال کی لاش تو نہیں ملتی مگر اس کا ایک کوٹ ملتا ہے جسے سلطان عبدالحمید اپنے بیٹے عبدالقادر سے کہہ کر دفناتا ہے اور ساتھ ساتھ عبدالقادر کو سبق دے رہا ہوتا ہے کہ جلال نے اس ملک کی خاطر اپنی جان دے دی ہے اور تم کن کاموں میں لگے ہو۔ خیر مسٹر ہربرٹ رہا ہونے کے بعد خوشی خوشی ٹرین میں بیٹھ کر اپنے ملک جا رہا ہوتا ہے کہ برطانوی سفیر کا ہی بندہ آ کر اسے قتل کر دیتا ہے۔ سلطان عبدالحمید اور دیگر پاشا جلال کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی بہادری بیان کرتے ہیں۔ عبدالحمید یہاں پاشاؤں سے یہ پوچھتا ہے کہ ہمارے دشمن کیوں ہم پر اتنا دباؤ ڈال رہے ہیں حالانکہ ہم نے بہت سا قرض اتار دیا ہے ان کا۔ تحسین پاشا کہتا ہے کہ وہ یہ سب ریلوے منصوبے کو روکنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جمال الدین پاشا سارا ہدایہ کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یا تو ہمیں اپنے منصوبوں کے بارے میں بتاؤ یا پھر مجھے مار دو کیونکہ تم لوگوں کی وجہ سے میرا سب سے بہترین دوست جلال شہید ہو چکا ہے۔ سارا ہدایہ میں اب اتنی بھی طاقت نہیں ہوتی کہ گولی چلا سکے اور سلطان بھی تحسین پاشا سے یہی کہتا ہے کہ جب موت سر پر آتی ہے تو بڑے بڑے لوگ بھی راز بتانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عمر اور اس کے دوست کافی ڈھونڈنے کے بعد حرام تک پہنچ جاتے ہیں مگر جب عمر حرام کی کمر پر پستول رکھتا ہے تو یہاں حرام بچوں کو یرغمال بنا لیتا ہے۔ ایک طالب علم کی گردن پر چھری رکھ کر یہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ یہ دراصل آرمینی طالب علم تھے اور ان کا استعمال کر کے حرام بم کو شہر میں اور اسکول میں لانا چاہتا تھا۔ اس سارے واقعے کی خبر سلطان تک پہنچ جاتی ہے اور سلطان کہتا ہے کہ عمر نے بہت اچھا کیا طالب علموں کو بچا کر۔ زہرف بھی عبدالحمید کے پاس آ کر اپنے اسلحے کے بارے میں تفصیلات لیتا ہے۔ سلطان عبدالحمید زہرف سے کہتا ہے کہ جاؤ اور پتہ کرو تمہارے ہتھیار کہاں ہیں نہیں تو تمہارے دوسرے جہاز بھی ہم پانی میں ڈبو دیں گے۔ زہرف اس کے بعد اپنے ہتھیاروں کی کھوج لگا لیتا ہے کہ وہ تو ہرزل کے پاس ہیں۔ وہ ہرزل کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ میرے ہتھیار مجھے واپس کر دو نہیں تو میرے اسلحے سے بھرے جہاز سلطان برباد کر دے گا۔
محل میں خواتین کا بھی اب ذکر کر لیتے ہیں۔ خدیجہ کی شادی کی بات اب سب کو پتہ چل جاتی ہے کہ وہ کمال الدین سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور ثانیہ سلطان اس سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ہی اس کی شادی کروائے گی، اور دونوں گھروں کی شادی یعنی صباح الدین کی مقبولہ کے ساتھ اور کمال الدین کی خدیجہ کے ساتھ ایک ساتھ کروانے کا منصوبہ ہوتا ہے، مگر صباح الدین کہتا ہے کہ میں مقبولہ سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ نعیمہ بیمار ہوتی ہے اور اسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھی کمال الدین کو پسند کرتی ہے۔ سلطان عبدالحمید بھی یہی چاہتا ہے کہ نعیمہ کی شادی بھی کر دینی چاہیے۔ دوسری طرف محمود پاشا ہرزل اور کارسو ملاقات کرتے رہتے ہیں۔ کارسو ہرزل اور محمود پاشا کو بتا دیتا ہے کہ میں نے سارہ ہدایہ کو دوبارہ محل میں عبدالحمید کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ اس کی بیماری دور کر کے اسے پھر سے محل سے نکالا جائے۔ محمود پاشا کو اپنی فکر لگ جاتی ہے کہ اگر سارہ ہدایہ نے اپنی زبان سلطان کے سامنے کھول دی تو سلطان مجھے مار دے گا، اسی لیے وہ محل آ جاتا ہے تاکہ سلطان کو اپنی باتوں سے یقین دلائے کہ یہ اس کا وفادار ہے۔ محمود پاشا اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے بعد محل چلا جاتا ہے۔ محل میں سارہ ہدایہ بس موت کے قریب ہی ہوتی ہے کہ وہ اب ایک اہم راز کے برطانوی سلطان عبدالحمید کو قتل کر کے جس کو نئے سلطان بنانے والے ہیں سلطان عبدالحمید کو بتا دیتی ہے، مگر معلوم نہیں ہوتا کہ سارہ ہدایہ نے کس کا نام دیا ہے۔ خیر سلطان عبدالحمید سارہ ہدایہ کا علاج شروع کروا دیتا ہے، مگر ابھی اسے قید میں ہی رکھتا ہے۔ سلطان عبدالحمید اس کے بعد عمر کو اسی جگہ بھیجتا ہے جہاں جلال کے کوٹ کو دفن کیا تھا، اور عمر وہاں سے وہ کوٹ نکال کر سلطان کے پاس لے آتا ہے۔ سلطان عمر کو پورا واقعہ بتا دیتا ہے کہ کیسے کشتی پر حملہ ہوا اور جلال کی جان چلی گئی۔ سلطان عمر سے یہ بھی کہتا ہے کہ تم نے اپنی بہت بڑی ذمہ داریاں پوری کی ہیں اور صبر کرنا سیکھ لیا ہے، تم نے مظلوموں کا ساتھ دیا اور غریبوں کی مدد کی ہے، اس لیے جو کام پہلے جلال کیا کرتا تھا اب تم کرو گے۔ سلطان عبدالحمید عمر کو ایک خفیہ کمرہ بھی دکھاتا ہے جہاں بے شمار نقشے اور برطانوی، روسی، فرانسیسی اور جرمن راز موجود تھے۔ یہاں سلطان عمر سے کہتا ہے کہ صرف 4 لوگ ہی اس خفیہ کمرے کے بارے میں جانتے ہیں جن میں اب تم بھی شامل ہو چکے ہو، اسی لیے اب سے اس سلطنت کی حفاظت کے لیے جان بھی دینی پڑے تو پیچھے مت ہٹنا۔ مگر دوسری طرف آرمینی سربراہ زہرف، ہرزل، محمود پاشا اور حرام میٹنگ کرتے ہیں جہاں وہ اپنی منصوبہ بندی تیار کرتے ہیں کہ ہم پہلے طالب علموں کے ہاتھوں میں بم پکڑا کر انہیں بینک کی طرف لے جائیں گے اور پھر بینک پر حملہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ صدر اعظم کو قتل کرنے کا پلان بھی تیار کیا جاتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد زہرف ہرزل کو ایک بڑی سلیب دکھاتا ہے اور ہرزل سے کہتا ہے کہ ہم خفیہ راستے سے اس سلیب کو لے جا کر آیا صوفیہ پر لگا دیں گے، اور جب یہ آیا صوفیہ پر لگ جائے گا تو اس کو اتارنا عیسائیوں کے لیے شدید تکلیف دہ ہوگا اور پوری دنیا کے عیسائی سلطان کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہرزل بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد زہرف بہت سارے لوگوں کو جمع کر کے انہیں لالچ دے کر وہ سلیب ان کو دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل صبح کی اذان ہونے سے پہلے ہمیں یہ سلیب آیا صوفیہ پر لگانا ہے، اور وہ ان لوگوں کو سروں کی معلومات دیتا ہے جس راستے سے یہ سلیب لے کر جانی تھی۔ دوسری طرف حرام طالب علموں کو تیار کر لیتا ہے اور ان کے بستوں میں بم رکھ کر انہیں اسکول کے لیے روانہ کر دیتا ہے۔ محل میں سلطان پہلے تو عثمان پاشا کو اسکول کے بچوں کو بچانے فوج کے ساتھ بھیجنے کا حکم دیتے ہیں، مگر بعد میں محمود پاشا سلطان کو عثمان پاشا اور اس کے بیٹے کمال الدین پاشا کے خلاف بھڑکاتا ہے، جس کے بعد عثمان پاشا کو محل میں ہی رہنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ بیدار سلطان عبدالحمید سے بات کرتی ہے کہ شہزادہ عبدالقادر کو پاکیزہ پسند نہیں ہے اور وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، مگر سلطان کہتا ہے کہ شہزادہ عبدالقادر کی شادی صرف پاکیزہ سے ہی ہوگی۔ دوستو یہاں پر ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ اس سیزن کا آخری پارٹ انشاءاللہ اسی ہفتے اپلوڈ کیا جائے گا، تو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔